يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم شيئا لله يا عبد القادر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رجب کے اعمال بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ مہینہ کہ جس میں استغفار کا ثواب اور اس میں دعائیں کا ثواب اور روزے کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. لہذا ایک اہم مسئلہ بھی ہے کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری نمازیں جو ہے وہ قضا ہے، تو کیا ہم ان نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی قضا نمازیں پڑھیں اور قضا نمازیں بھی ہو جائیں گی اور ساتھ جو ہے وہ ان نوافل کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا. لہذا آپ ان کو الگ بھی پڑھ سکتے ہیں اور قضا کے طور پر جس طرح قضا نمازیں آپ کی رہتی ہیں، مثلا 30 رکعت آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ 30 رکعت جو ہے وہ قضا نمازیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا. لہذا جو ہے وہ اعمال آج 17ویں رجب کے یعنی 17ویں شب کے اعمال، اس میں بھی 30 رکعت نماز ہے، دو کر کے جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے. سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح. اور اس کا اجر کتنا ہے؟ فرمایا اس کا اجر یہ ہے کہ پروردگار جو ہے وہ پل صراط سے اس کے لیے 70,000 نور کے چراغ روشن کرے گا اور یہ شخص آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے گا اور پروردگار جو ہے وہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا. اس قدر جو ہے وہ ثواب ہے. اور اگر کوئی بندہ اس دن کا روزہ رکھتا ہے یعنی 17 رجب کا روزہ رکھتا ہے تو پروردگار جو ہے وہ اس کو بہشت میں اعلیٰ سے اعلیٰ ترین جو ہے وہ مقام عطا کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین. اما بعد، سلسلہ کرامت شان غوث العظم سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو الحبیب جو یوٹیوب کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کا آگے کا حصہ آپ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بھائی کی صحت یابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، عبدالقادر تم نے مجھے پہچانا؟ اجنبی شخص نے میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا. میں تم سے واقف نہیں ہوں. میں نے اپنی لا علمی ظاہر کی، تم مجھ سے خوب واقف ہو. اجنبی شخص نے کہا، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام ہوں. ضعیف و ناتوانی کے سبب میرا یہ حال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے ہاتھوں زندہ کیا ہے. آج سے تم محی الدین ہو. یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا اور میں نماز ادا کرنے کے لیے جامع مسجد کی طرف روانہ ہوا. راستے میں ایک برہنہ شخص بھاگتا ہوا میرے قریب آیا اور مجھے مخاطب کر کے بولا، سیدی محی الدین. میں نے اسے حیرت سے دیکھا. وہ مزید کچھ کہے بغیر چلا گیا اور میں مسجد میں داخل ہو گیا. اس کے بعد میں نے 2 گانا ادا کیا اور جیسے ہی سلام پھیرا، نمازی میرے چاروں طرف جمع ہو گئے اور محی الدین پکارنے لگے. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جب مسجد تشریف لے جاتے تو راستے میں ہر چھوٹے بڑے کو بآواز بلند سلام کرتے تھے. سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ اہل ایمان کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 2 چیزیں بہت نمایاں ہیں: اپنے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے پناہ محبت اور اس کی مخلوق کی خدمت کا بے لوث اور بے انتہا جذبہ. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس اہل طریقت کے لیے اعلیٰ مثال رہی ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ ولایت و معرفت کے مینارہ نور کی حیثیت سے کائنات ارضی پر جلوہ گر ہوئے
اور اسلام کی تعلیمات اور اس کی روحانی زندگی کو مشارق و مغارب کی پنہائیوں میں نافذ کرتے رہے۔ دنیا اسلام کی روحانی بارگاہیں آپ رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کرم سے ہی روشن و منور ہیں۔ ولایت کے تمام سلاسل آپ رحمت اللہ علیہ کی ذات سے ہی فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی سراپا تقویٰ تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ کتاب و سنت کی پیروی میں گزرا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے شب و روز عبادات و مجاہدات، درس و تدریس اور واعظ و نصیحت میں گزرے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے تمام گوشے اور شعبے اتباع شریعت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور ہیں۔ غرض آپ رحمت اللہ علیہ کی ذات اقدس شریعت کا جلال، طریقت کا جمال، حقیقت کا کمال اور معرفت کی اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت شیخ استقامت کے پہاڑ تھے۔ اتباع کامل، علم راسخ اور تائید غیبی نے آپ کو اس مقام پر پہنچوا دیا تھا کہ حق و باطل، نور و ظلمت، الہام صحیح اور قید شیطانی میں پورا امتیاز ہو گیا تھا۔ آپ یہ حقیقت پوری طرح واشگاف ہو چلی تھی۔ شریعت محمدی کے احکام اور حلال و حرام میں قیامت تک کے لیے تغیر و تبدل کا امکان نہیں۔ جو اس کے خلاف دعویٰ کرے وہ شیطان ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک بڑی عظیم الشان روشنی ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے بھر گئے۔ اس سے ایک صورت ظاہر ہوئی۔ اس نے مجھ سے خطاب کر کے کہا کہ عبد القادر، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہارے لیے سب محرمات حلال کر دیے ہیں۔ میں نے کہا دور رہو مردود۔ یہ کہتے ہی وہ روشنی ظلمت سے بدل گئی اور وہ صورت دھواں بن گئی، اور ایک آواز آئی کہ عبد القادر، خدا نے تم کو تمہارے علم و تفتہ کی وجہ سے بچا لیا، ورنہ اس طرح میں 70 صوفیوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ میں نے کہا کہ اللہ کی مہربانی ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ کیسے سمجھے کہ شیطان ہے؟ فرمایا کہ اس کے کہنے سے کہ میں نے حرام چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا۔ ایک بار بغداد محلہ میں طاعون کی بیماری پھیل گئی اور لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں اس مصیبت سے نجات دلانے کی درخواست پیش کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ہمارے مدرسے کے کنویں کا پانی پیو، جو ایسا کرے گا انشاءاللہ ہر مرض سے شفا پائے گا۔ چنانچہ کنویں کے پانی سے شفا ملنی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ بغداد شریف سے طاعون ایسا بھاگا کہ پھر کبھی پلٹ کر نہ آیا۔ ابو المظفر حسن نامی ایک تاجر نے حضرت سیدنا شیخ حماد رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور، میں تجارت کے لیے قافلے کے ہمراہ ملک شام جا رہا ہوں، آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ سیدنا شیخ حماد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم اپنا سفر ملتوی کر دو، اگر گئے تو ڈاکو تمہارا سارا مال بھی لوٹ لیں گے اور تمہیں بھی قتل کر ڈالیں گے۔ تاجر یہ سن کر بڑا پریشان ہوا۔ اسی پریشانی کے عالم میں واپس آ رہا تھا کہ راستے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مل گئے۔ پوچھا کیوں پریشان ہو؟ اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، پریشان نہ ہو، شوق سے ملک شام کا سفر کرو، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اسے کاروبار میں بہت نفع ہوا۔ وہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی لیے حلب پہنچا۔ اتفاقاً وہ اشرفیوں کی تھیلی کہیں رکھ کر بھول گیا۔ اسی فکر میں نیند نے غلبہ کیا اور سو گیا۔ نیند میں اس نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا کہ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر کے سارا مال لوٹ لیا ہے اور اسے بھی قتل کر ڈالا ہے۔ خوف کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی۔ گھبرا کر اٹھا تو وہاں کوئی ڈاکو وغیرہ نہ تھا۔ اب اسے یاد آیا کہ اشرفیوں کی تھیلی اس نے فلاں جگہ رکھی ہے۔ جھٹ وہاں پہنچا تو تھیلی مل گئی۔ خوشی خوشی بغداد شریف واپس آیا۔ اب سوچنے لگا کہ پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے ملوں یا شیخ حماد رحمت اللہ علیہ سے۔ اتفاقاً راستے میں ہی سیدنا شیخ حماد رحمت اللہ علیہ مل گئے اور دیکھتے ہی فرمانے لگے، پہلے جا کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ملو کہ وہ محبوب ربانی ہیں۔ انہوں نے تمہارے حق میں 70 بار دعا مانگی تھی، تب کہیں جا کر تمہاری تقدیر بدلی، جس کی میں نے خبر دی تھی۔ اللہ نے تمہارے ساتھ ہونے والے واقعے کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی دعا کی برکت سے بیداری سے خواب میں منتقل کر دیا۔ لہٰذا وہ بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہوا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے دیکھتے ہی فرمایا، واقعی میں نے تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا مانگی تھی۔ ایک بار بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہو کر لوگوں نے عرض کی، عالی جاہ، باب العزج کے قبرستان میں ایک قبر سے مردے کی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، حضور کچھ دعا فرما دیجئے کہ بیچارے کا عذاب دور ہو جائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا اس نے مجھ سے خرقہ خلافت پہنا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، ہمیں معلوم نہیں۔ فرمایا، کیا کبھی وہ میری مجلس میں حاضر ہوا؟
लोगों ने ला इल्मी का इजहार किया। फरमाया, क्या उसने कभी मेरा खाना खाया? लोगों ने फिर ला इल्मी का इजहार किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, क्या उसने कभी मेरे पीछे नमाज अदा की? लोगों ने वही जवाब दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जरा सा सरे अक़दस झुकाया तो आप रहमतुल्लाह अलैह पर जलालो वक़ार के आसार जाहिर हुए। कुछ देर के बाद फरमाया, मुझे अभी अभी फरिश्तों ने बताया है उसने आपकी ज़ियारत की है और आपसे उसे अकीदत भी थी, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर रहम किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कब्र से आवाज़ें आनी बंद हो गई। इस तरह दोस्तों, एक दफ़ा दरिया दिजला में ज़ोरदार सैलाब आ गया। दरिया की तोग़यानी की शिद्दत की वजह से लोग हरासां और परेशान हो गए और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और आप रहमतुल्लाह अलैह से मदद मांगने लगे। हज़रत ने अपना असा मुबारक पकड़ा और दरिया की तरफ चल पड़े और दरिया के किनारे पर पहुंचकर आपने असा मुबारक को दरिया की असली हद पर नस्ब कर दिया और दरिया को फरमाया कि बस यहीं तक। आपका फरमाना ही था कि उसी वक्त पानी कम होना शुरू हो गया और आपके असा मुबारक तक आ गया। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का फरमान आलीशान है, मोहब्बत इलाही का तकाजा है कि तू अपनी निगाहों को अल्लाह की रहमत की तरफ लगा दे और किसी की तरफ निगाह ना हो, यूं कि अंधों की मानंद हो जाए। जब तक तू गैर की तरफ देखता रहेगा अल्लाह पाक का फजल नहीं देख पाएगा। बस तू अपने नफ्स को मिटाकर अल्लाह ही की तरफ मतवज्जे हो जा। इस तरह तेरे दिल की आंख फजल अजीम की जानिब खुल जाएगी और तू उसकी रोशनी अपने सर की आंखों से महसूस करेगा और फिर तेरे अंदर का नूर बाहर को भी मुनव्वर कर देगा। अता इलाही से तू राहत और सुकून पाएगा। और अगर तूने नफ्स पर जुल्म किया और मखलूक की तरफ निगाह की तो फिर अल्लाह की तरफ से तेरी निगाह बंद हो जाएगी और तुझसे फजल खुदाबंदी रुक जाएगा। तो दुनिया की हर चीज से आंखें बंद कर ले और किसी चीज की तरफ ना देख। जब तक तू चीज की तरफ मतवज्जे रहेगा तो अल्लाह का फजल और कुर्ब की राह तुझ पर नहीं खुलेगी। तौहीद, कज़ाए नफ्स, महवियत, जात के जरिए दूसरे रास्ते बंद कर दे तो तेरे दिल में अल्लाह ताला के फजल का अजीम दरवाजा खुल जाएगा। तो उसे ज़ाहिरी आंखों से दिल, ईमान और यकीन के नूर से मुशाहिदा कर देगा। मजीद फरमाते हैं, तेरा नफ्स और आज़ा गैरुल्लाह की अता और वादा से आराम व सुकून नहीं पाते बल्कि अल्लाह ताला के वादे से आराम व सुकून पाते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद मुबारक है, जब बंदा मखलूक, ख्वाहिशात, नफ्स, इरादा और दुनिया व आखिरत की आरजुओं से फना हो जाता है तो अल्लाह के सिवा उसका कोई मकसूद नहीं होता और ये तमाम चीज उसके दिल से निकल जाती है तो वो अल्लाह तक पहुंच जाता है। अल्लाह उसे महबूब व मकबूल बना लेता है, उससे मोहब्बत करता है और मखलूक के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है। फिर बंदा ऐसे मकाम पर फायज हो जाता है कि वो सिर्फ अल्लाह और उसके कुर्ब को महबूब रखता है। उस वक्त अल्लाह ताला का खसूसी फजल उस पर साया फगन हो जाता है और उसको अल्लाह नेमतें अता फरमाता है और अल्लाह उस पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है और इससे वादा किया जाता है कि रहमत इलाही के ये दरवाजे कभी उस पर बंद नहीं होंगे। उस वक्त वो अल्लाह का होकर रह जाता है, उसके इरादे से इरादा करता है और उसके तदब्बुर से तदब्बुर करता है, उसकी चाहत से चाहता है, उसकी रजा से राजी होता है और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल की हुक्म की पाबंदी करता है। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला अपने बंदे की कोई दुआ कबूल फरमाता है और जो चीज बंदे ने अल्लाह ताला से तलब की वो उसे अता करता है तो उससे इरादा खुदाबंदी में कोई फर्क नहीं आता और ना नोश्ता तकदीर ने जो लिख दिया है उसकी मुखालफत लाजिम आती है, क्योंकि उसका सवाल अपने वक्त पर रब्बे ताला के इरादे के मुवाफिक होता है, इसलिए कबूल हो जाता है और रोज़े अज़ल से जो चीज उसके मुकद्दर में है वक्त आने पर उसे मिलकर रहती है। अल्लाह के महबूब दानाए गयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया, अल्लाह पर किसी का कोई हक वाजिब नहीं है, अल्लाह जो चाहता है करता है, जिसे चाहे अपनी रहमत से नवाज दे और जिसे चाहे अजाब में मुब्तला कर दे। अर्श से फर्श और तहतो तसरा तक जो कुछ है वो सब का सब अल्लाह के कब्जे में है, सारी मखलूक उसी की है, हर चीज का खालिक वही है, अल्लाह के सिवा कोई पैदा करने वाला नहीं है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। वस्सलाम। रुतबाए विलायत में क्या गौस ने पाया है, रुतबाए विलायत में क्या गौस ने पाया है, अल्लाह ने
سایہ ہے دستے علی سر پر حسنین کا سایہ ہے میرے غوث نے ٹھوکر میں میرے غوث نے ٹھوکر میں مردوں کو جلایا ہے المدد پیرا